تین عقیدے بڑے بڑے ہیں، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے پھر عمل بالکل صفر ہے بلکہ گناہوں کے انبار ہے، تب بھی جنت میں جائے گا۔ بس زیادہ زیادہ یہ ہوگا اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے جائے گا، یا سفارش مل جائے یا اللہ کو رحم آ جائے تو پھر تو شروع میں ہی جنت میں جائے گا، نہیں تو اپنے اعمال کی سزا بھگت کر جائے گا، لیکن جائے گا ہر صورت میں جنت میں۔ مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے آدمی، چاہے اس کے گناہ زمین کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، دریاؤں کے قطروں کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، چاہے اتنے گناہ ہو کہ زمین سے لے کر اگر تہ بدہ رکھا جائے اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، تب بھی اللہ کی رحمت تو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت، کریم تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے۔ میری خو خطا تیری خو عطا، نہ یہ مجھ میں کم نہ وہ تجھ میں کم، ہماری تو عادت ہی خطاؤں پر خطا کرنا، اور اے اللہ تیری عادت ہے عطا پر عطا دینا، یہ ہمارے اندر کم نہیں خطاؤں پر خطا، اور وہ تیرے اندر کم نہیں ہے۔ میری خو خطا تیری خو عطا، نہ یہ مجھ میں کم نہ وہ تجھ میں کم۔ اللہ کی رحمت تو موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، کوئی لینے والا ہونا چاہیے۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، عاصی کی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنی حقیقت کے آگے میں نے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہے میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہے جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ فرماتے ہیں وہ مائل توبہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ توبہ کرے، وہ مائل توبہ ہو، میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے۔ یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں میں میرے آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در کا، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے۔ تو عمل تو کتنے ہی خراب ہو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، عقیدہ اگر خراب ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تین عقیدے بڑے بڑے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے، ایک ہی معبود ہے فقط۔ یہودی حضرت عزیر کو بھی خدا کہتے تھے، دو خدا نہیں ہے، بعض یہودی دو خدا مانتے ہیں، عیسائی تین خدا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت جبرائیل کو بھی خدا مانتے ہیں، اور خدا کو بھی خدا، تو تین ہو گئے خدا ان کے یہاں۔ مجوسی دو خدا مانتے ہیں، ایک شر کا پیدا کرنے والا، ایک خیر کا پیدا کرنے والے، یعنی اہرمن اور یزدان۔ اور عرب کے لوگ تو بے شمار خداؤں کو مانتے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور خود ہی بنایا کرتے تھے ان بتوں کو۔ خدا کے دین کو ایک کھیل بچوں کا سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے۔ وہ خود اپنے ہی ہاتھوں پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے، انہی کے گیت گاتے تھے۔ کسی کا نام عزا تھا، کسی کو لات کہتے تھے، بڑے ہبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ عرب کے بت کدے میں گر پڑے، تھرا کے بت سارے، بجھا ایران کا آتش کدا بھی خوف کے مارے۔ عرب کے لوگ اس
اس بچے کی جب تعظیم کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے. خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا. محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا. تو عرب کے لوگ تو 360 دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے اور ہندوستان کے ہنود تو 33 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے. میں نے قرآن شریف کی تفسیر بھی لکھی ہے کچھ باروں کی. میں نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ ہنود 33 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ معبود فقط ایک ہے. اللہ نے خود فرمایا اے محمد قل اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. بیٹا کہاں سے ہوگا؟ اس کی تو بیوی ہی نہیں. بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبہ، اللہ کی تو کوئی صاحبہ ہی نہیں بیوی، تو بیٹا کہاں سے ہو جائے گا؟ ولم یولد، اور اللہ تعالی جنا بھی نہیں گیا، اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ساجھی اور شریک بھی نہیں ہے. اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی معاون نہیں، اس کا کوئی مشورہ دینے والا نہیں. وہ تو لیس کمثلہ شیء، وہ تو اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. وہ الہکم الہ واحد، وہ تو ایک ہے. تو ایک عقیدہ تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک. دوسرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے حضور. اور یہ ماشاءاللہ یہاں آپ لوگ اس سلسلے میں خدمت کرتے ہیں. مفتی عبد القادر نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ہمارے مبارز صاحب جو ہیں، شاید نام ان کا وہی ہے، وہ بھی یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اور مولانا عمران صاحب اور طرح طرح کے آپ حضرات سب مل کر کے جو خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تیسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے مرنے کے بعد یہ نظام ختم ہو جائے، پھر آخرت کی زندگی شروع ہوگی. ایسا نہیں کہ دنیا کی زندگی ختم اور قصہ بھی ختم. قصہ تو شروع ہوگا وہاں سے، نئی زندگی شروع ہوگی مرنے کے بعد. پھر جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. اور بعض دفعہ چھوٹی سی نیکی کام آ جاتی ہے، یہ تو بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں. اور یہ اساتذہ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس کی تو کوئی حد نہیں کتنی بڑی نیکی ہے. چھوٹی سی نیکی کام آتی. ایک شخص کے اعمال تلے، نیکیاں کم اور گناہ زیادہ، تو گناہوں کا پلہ تو ہو گیا بھاری اور نیکیوں کا پلہ بالکل ہلکا سا ہو گیا. اب اس شخص کے اس پلے میں جس میں چند نیکیاں تھی، ایک ذرا سی پڑیا تھیلی آگے گرے گی اور اتنا وزن ہو جائے گا اس پلے میں کہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، گناہ کم پڑ جائیں گے. وہ جو تھیلی ہوگی ذرا سی، اس میں کیا تھا جو نیکیوں کے پلے میں آ کر کے گری؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو قبرستان میں مٹی دی ہوگی. جیسے قبرستان میں چلے جاتے مٹی دینے کے لیے، نماز جنازہ پڑھی، ایک قیراط ثواب ملتا ہے. ایک قیراط کا مطلب ہے احد پہاڑ کے برابر. اور اگر کفن دفن میں بھی شریک ہو گئے، مٹی بھی دے دی، تو 2 قیراط ثواب ملیں گے، 2 احد پہاڑ کے برابر. جتنے یہاں حاجی بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا احد پہاڑ کتنا وسیع و عریض ہے، کتنا بڑا ہے. اگر جنازے میں شریک ہو گیا مسلمان بھائی کے تو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے. کفن دفن میں بھی شریک ہو گیا، اب 2 قیراط ثواب ملیں گے. یہ تو ہمیں فائدہ ہوا. اور مردے کو کیا فائدہ ہوا؟ مردے کو یہ فائدہ ہوا کہ اس کے جنازے میں ایک قول کے مطابق تو 100 آدمی اگر شریک ہوں اور دوسرے قول کے مطابق
40 آدمی، تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی مغفرت فرما دیتے کہ بھئی اس کی جنازے کی نماز میں 40 آدمی شریک ہیں اور جنازے کی نماز سفارش ہے. ایک بچہ اگر غلطی کرے اور 2-4 آدمی سفارش کرے اس کی، تو ناظم صاحب مان لیں گے بھئی اس کی سفارش کے لیے گاؤں والے آئے ہیں، 5-6 لوگوں نے سفارش کی، تو اللہ تعالیٰ بھی مانتے ہیں سفارش. 40 آدمی اگر شریک ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو میرا بندہ اس کی سفارش کرنے کے لیے اس کے جنازے میں 40 آدمی آئے ہیں، چلو میں نے بخشش کر دی اس کی. اتنی قدر ہے اللہ تعالیٰ کو. تو وہ جو مٹی آ کر کے گرے گی نا نیکیوں میں، وہ اس نے جب مردے کو مٹی دی تھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ مٹی آج کام آئے. ہم تو یہ سمجھتے جی گرمی ہو رہی ہے، فرض کفایہ ہے، نماز تو کوئی بھی پڑھ لے گا، ہاں پڑھ لیں گے نماز، فرض کفایہ تو واقعی ہے. فرض کفایہ کا مخاطب ہر آدمی ہوتا ہے، لیکن اگر لا علی التعین 2-4 بھی ادا کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب تو اسی کو ملے گا جو جائے گا. تو کبھی کبھی بھری دوپہر میں بہت زور پڑتا ہے، کندھا دینے میں، پھر ساتھ چلنے میں، پھر کفن دفن میں، قبر کھودنے میں، لیکن یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آج وہ نیکی کم آئی جب اس کے نام اعمال تل رہے تھے اور تھوڑا سا وزن کم رہ گیا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے آج اس کے نیکی کو قبول کر لیا. تو یہ بڑے بڑے 3 عقیدے ہیں. اللہ ایک ہے، معبود وہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور مرنے کے بعد قصہ ختم نہیں ہوتا، نئی زندگی شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا